ایک حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا اس کی سند پر بھی کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ذی شعور ذی فہم، لہذا اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا ایک پایہ جو ہے بہت بلند ہے۔ متن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، باب عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر انہیں گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ حدیث حضور کا فرمان سراخوں پر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہوا صادق المصدوق۔ لیکن یہ کہ دل میں تو خلش تھی کہ مغربی اقوام کو جو اتنا ترفع حاصل ہوا، اتنی ترقی انہوں نے کی، دنیا پر غالب ہے، ان کی تہذیب کا سکہ رواں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کولونیل رول کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں کسی دوسری شکل میں پورا موجود، جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو۔ ذرا سا کچھ فرانس اور کچھ چین ابھی ان کے اس شکنجے سے باہر ہیں، اور پورا زور لگ رہا ہے اس وقت۔ بیکر صاحب کے دورے چین کے ہوئے اور خود بش صاحب پہنچ گئے فرانس، کسی طریقے سے ان کو بھی یہ دو ہارڈ نٹس رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ معاشی طور پر پورا تغلب اور پورا جو ہے تمکن، غلبہ ہو جانا چاہیے، نیو ورلڈ آرڈر یا جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا، یہ سب کچھ جو ہے آخر کس بنا پر؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا، قومیں ابھریں گی اس کتاب کی بنا پر، گریں گی اس کتاب کی بنا پر۔ گویا کہ یہ اقوام کی قسمتوں کی میزان ہے، ایک طرف حدیث کے یہ الفاظ، دوسری طرف مشاہدہ یہ، تو ایک خلجان رہا، اگرچہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن رہتا تھا۔ آخر اگر حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، مانتا ہوں، لیکن ذرا دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، کوئی خلجان نہ رہ جائے، پوری طرح دل ٹھک جائے۔ تو اس درجے میں اگر کبھی ہمارے دل میں بھی ایک پیدا ہو جائے کوئی پیاس تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علم کے بڑھنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ جب ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، علامہ اقبال کے خطبات، وہاں مجھے اس کا جواب ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کا بھی انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان کو بھرپور طریقے پر وہ بروئے کار لائے۔ قرآن نے جس علم کو خلافت کی بنیاد قرار دیا ہے، کو انہوں نے پرسو کیا، اس میں ارتقا کیا، اس میں ترقی کی، اسے پروان چڑھایا۔ یہ علم بھی در حقیقت ہے تو اسی علم کا ایک حصہ جس کو قرآن مجید اس اہتمام سے خلافت انسانی کی اصل اساس قرار دے رہا ہے، وہ تو علم الاسماء ہے، اور اس علم الاسماء میں اشیاء کے خواص، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور فزیکل لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، آخر یہی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دریافت کیا ہے، اور ان دریافت کے نتیجے میں جو بھی سائنٹیفک ارتقا ہوا، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، تو یہ اسی پر عمل ہے در حقیقت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ باقی جو چیزیں ان کے اندر اضافی آ گئی ہیں، ان کی تہذیب میں جو چیزیں کہ اس آسمانی ہدایت کے منافی آ گئی ہیں، ان کو اس وقت اپنے ذہن سے خارج کر دیجیے۔ لیکن یہ ترقی، یہ غلبہ انہیں اگر ہوا ہے تو یہ اسی علم اسماء کی پرسوٹ اور اس کی ترقی میں جس طریقے سے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اسی کے نتیجے میں ہوا، اور وہی در حقیقت خلافت عرضی کی بنیاد ہے۔